السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو کو ذرا سماعت فرمائیں اور دیکھیں اس وہابی کی کتنی بہترین اصلاح ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام ہلو، علیکم وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت المقام دوزخ الحرام جنت طوال الرحم۔ اور خیریت سے ہو؟ جی اللہ کرم ہے۔ جی مجھے پہچانا؟ نہیں تو کون بول رہے ہیں؟ جی میں سالم بول رہا ہوں۔ جی سالم بول رہا ہوں، سالم۔ اچھا، سالم بول رہے ہیں۔ جی میری ایک بار بات ہوئی تھی یار حضرت، جیسے کہ ہم لوگوں میں اختلاف تو ہے پر ایسے تھوڑی دور ہوگا، جیسے کہ ہم آپ کو گالی دیں یا آپ ہمیں گالی دیں، تو جیسے کہ میں سنی ہوں، بریلوی ہوں حضرت۔ جی 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 میری بات سن لی۔ جیسے کہ ہم نے نا آپ کی ایک آڈیو سنی تھی، آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت رنڈیوں کو اپنی شرم کا دکھا دیتے تھے، ایسا بول رہے تھے جی۔ تو آپ اس کو پورا اس کتاب کو پڑھا ہے کہ آپ پڑھ کے بتائیں گے کہ آپ؟ جی جی بہرحال بتاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں، جو وہ کہہ رہے تھے نا، وہ تو تھے ساتھی ہمارے۔ ہاں ہلو، میں نہیں تھا وہ۔ جی بولیے۔ ہلو، ہاں بولیں آپ بولیں حضرت، آپ بولیں، آپ میں سن رہا ہوں۔ بیٹھے ایسے تھے، تو وہ جو بات کری تھی وہ تھے ہمارے ساتھی تھے۔ ہاں ہاں، میں نہیں تھا وہ، اس طرح کی بات میں نہیں کرتا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو آپ جیسے کہ میں اس واقعے کو پورا بتا دے رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ ہمیں دو گے تو آپ ہماری طرف سے آپ کے اکابروں کو گالی پڑیں گی، تو اس لیے گالیوں سے بچیں۔ اگر اپنے اکابروں کی جیسے برائی نہ کر، جو وہ انسان اپنی اکابروں کی برائی کرتا ہے، اگر میں تمہیں اکابر کو گالی دوں گا تو تم آپ میرے اکابر کو گالی دو گے، سیدھی سی بات ہے۔ اب جی میں جی، جی دیکھو ہاں دیکھو، وہ بھی ہمارے بھی ساتھی ہیں، جیسے مطلب آپ کے بھی ساتھی ہوں کچھ جی ایسے ہمارے جی بھی۔ میرے فون سے بات چل رہی تھی، ہمارے ساتھی تھے وہ، جی جی جو بات کر رہے تھے اس طرح کی۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اسی واقعے سے، کہ اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے 4.25 سال کے تھے، 3 سال سے اوپر کی عمر شریف تھی ان کی۔ وہ جی 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 اپنے بڑے بھائی جان کا کرتا پہنے ہوئے تھے، اور اتنی عمر میں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے زیادہ انسانوں کو۔ وہ جی بڑا کرتا پہنے ہوئے تھے، تو وہاں سے کچھ رنڈیاں نکل کے جا رہی تھیں، تو بچے شور مچا رہے تھے، یہ وہ ہیں فاحشہ ہیں، ہنس رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے اپنا جی منہ چھپا لیا، کرتا اٹھا کے منہ جی چھپا لیا۔ تو ایک رنڈی پاس میں آ کر پوچھنے لگی کہ کیا ننو کو میاں تم نے منہ تو چھپا لیا، شرم گاہ تو تمہاری کھل گئی۔ تو اعلیٰ حضرت اس وقت بھی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ زنا بدترین راستہ ہے، بدکاری بہت بڑا، یعنی آنکھوں کا زنا ہے، اور جب تک جی آنکھوں سے دیکھو گے تب تک شطر نہیں بھگے گا، آنکھوں سے ہی جی سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اپنی جی آنکھوں کو چھپایا۔ وہ اتنی سی عمر میں قرآن کی وہ آیتیں پیش کر رہے تھے۔ تو جیسے کہ اب ہمارا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اشرف علی تھانوی جی اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کیا کرتے تھے، تو اس کی وضاحت تم ہی کرو گے۔ تو ہم نے تو نہیں کہا نا سر، یہ اشرف الثوانی میں بھی لکھا ہوا ہے ایسا۔ تو وہ اچھا تھا، یہ تو ایک حقائق تھا، یہ تو اور حقانیت ہم لوگوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں اس بات کو۔ اتنی سی عمر میں اتنی عقل، اور یہ عقل کیا ہے سر کہ کسی کو گالی دینا؟ ہم جیسے گالیوں سے پرہیز کرو سر، جیسے ہم آپ کو گالی نہ دیں، آپ جیسے بات کرو تو اس سے نا نارمل طریقے سے کرو، اپنی بات اگر پہنچانا ہے کہیں تک۔ جی، جی جی آپ دیکھو پہلی بات تو ہاں میں کسی کو گالی نہیں دیتا، جی جی بالکل، بہت اچھا۔ جب تک دوسرا اگر پھر بھی برداشت کرتا ہوں، دوسرا گالی دیتا پھر بھی، کیونکہ گالی دینا کوئی ناجائز ہے۔ اچھا سر وہ گالی بکے گا نا تو کب تک بکے گا؟ بس چپ جاؤ، ہاں کہیں بک لیا نا تو نے، بس یہی سکھایا تیرے کابر نے، ایسا بول دو تو چپ جائے گا، پھر آگے نہیں بولے گا، سمجھ اس طریقے کی بات کرو سر۔ اب میں وہ بول رہا ہوں، تو تم سے ایک بار میری بات ہوئی تھی نا سر، ایک بار میں نے بولا تھا میں سالم بول رہا ہوں، وہ طارق جی جمیل جی صاحب کی میں نے ایک آڈیو بتائی تھی آپ کو۔ جی 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 ہاں میں وہی بول رہا ہوں، تو چلو
हाँ हाँ परेशान किया, तो वो जो थे हमारे साथ ही थे, जी जी तो वो भी इसलिए नहीं कर रहे थे, वो चिढ़े हुए थे, वो बात तो चल रही थी दूसरे और किसी से, लेकिन उन्होंने लैन पे लेकर के उनसे बात कराई थी पहले। एक मुंबई के हैं अब्दुल्ला नाम के, हाँ तो वो है ऐसे ही बकते हैं, कुछ से कुछ अशरफ अली खान भी ऐसा, रणदीप की औलाद और भी कुछ से कुछ बकते हैं, वो गाली बकते हैं, जी तो जी इसलिए उन्होंने ये समझ के उनसे कर दिया ऐसे, गुफ्तगू उनसे ऐसे कर ली, क्योंकि वो दोनों पहले बात कर चुके थे ना, जी तो जी हाँ इसलिए। हाँ बोलिए हाँ, तो वो उन्हें समझ के, वो भी हमारे मतलब जाहिर बात है हमारे कादिर को कोई कुछ कहेगा तो फिर दूसरा आदमी भी कहेगा, तो इसलिए इसलिए कह दिया था मैंने। जी जी हाँ। तो अब अब्दुल्ला भाई वो, चलो मुंबई के, मैं भी मुंबई का ही हूँ सर। तो मुंबई मैंने आपको अच्छा। बताया फरगाबाद, मैं मुंबई में ही जी। आया हुआ हूँ, अभी मुंबई में मौजूद हूँ। अच्छा, आप तो वो तो आपके जान पहचान में नहीं नहीं, होंगे अब्दुल्ला के? हमारी जान पहचान के तो नहीं, खैर पता है, सुना है वो अच्छा राहल भाई के कांटेक्ट में रहते हैं काश। वो अच्छा हाँ अच्छा। ऐसा सुना है हमने, जैसे कि काश हमारी कभी उनसे बात नहीं हुई है, और खाली 3-4 लोग और भी बताएं कि अब्दुल्ला भाई हैं वो। जी बाकी कोई एतराज़ नहीं सर। जैसे आप ना सिर्फ गालियों से आप भी परहेज़ करें और हम भी इंशाल्लाह, जी जैसे कोई ना जी जी इख्तिलाफ़ तो अच्छी बात है, एक दूसरे से बात करोगे तभी तो हम लोगों में इख्तिलाफ़ जी दूर जी होगा। अगर मैं तुम्हें गाली बकूँ जी। तो तुम अपनी बात थोड़ी पहुंचा पाऊंगा आप तक, नहीं आप पहुंचा पाओगे मुझ नहीं तक। ये हमारे जो नहीं इख्तिलाफ़ हैं, एक सवाल आप कर लो, एक जी सवाल हम कर लें, ऐसे करके जी। जब जवाब अगर मुकम्मल मिल जाए तो बात ही ख़त्म। ये गाली छोड़ करके ये टटोल लेगा इंसान के किसके पास क्या है, इसका अकीदा क्या है, जी इसका जी हाँ, मसलक क्या है, पूछे उससे उनने। जब उस तक पहुंचेगा इंसान तक, तो ठीक ये है, देखो पहले ही जब गाली बकल लगेगा तो फिर क्या पूछेगा? जैसे हमारा अकीदा ये है, जैसे कि हम नबी को हाजिर नाजिर मानते हैं, और अब ये पूछ लो, अरे नबी बाथरूम में भी हाजिर हैं, इधर भी हाजिर हैं, इधर भी हाजिर हैं, तो ये उसने हमसे पूछा ही नहीं, हम मानता कैसे हैं? हम तो अपने जी नबी सर, कर, मैं हम इधर अपने नबी को इस तरीके का हाजिर नाजिर मानते हैं सर। एक एक खाली बात बता दूँ, हम अपने नबी बताइए। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके का हाजिर नाजिर सल्लल्लाहु मानते अलैहि हैं वसल्लम। कि हमारे आका करीम अभी हाजिर मदीना शरीफ में अपनी कब्र अनवर में है, और नाजिर सारी दुनिया पे हमेशा रहते हैं। और इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। तो ये हो गया। फिर एक कुरान की आयत एक ये है कि वो पारा नंबर 22 सूरह अज़हर कुछ ऐसी है, नाम सूरह पारा नंबर 22 है, आयत नंबर 46 ऐसी है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ सर। औज़ु बिल्लाहि जी मिनश जी शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजुम मुनीरा। ए जी जी, नबी, ये 22 में पारे की आयत थी। हाँ जी 22वें पारे में आप हाफिज़ हो, आपको पता जी जी होगा। खैर मैं हाफिज़ नहीं जी हूँ, जी मैं एक स्टूडेंट हूँ जी। उसके अंदर जी अल्लाह जी ताला फरमाता है कि ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, हमने तुम्हें शाहिद बना के भेजा। शाहिद का मतलब गवाह, गवाह बना के भेजा। जी जी सिराज बना के भेजा, सिराज का माने जी रोशन चिराग भी होता है, सूरज भी होता है। जी जी नज़ीर बना के भेजा, नाज़िर बना के भेजा। तो जी हमने अकीदा इन्हीं आयतों से लिया है सर। तो, जी, जी इन जैसे को आयतों से लिया, लेकिन एक मिनट, हाँ जी मैं कह रहा जैसा हमारा, देखो पहले तो मैं अपना अकीदा बताऊँ फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा सा फर्क है बस। जी देखो हमारा अकीदा ये है, नबी पाक जो है मदीना शरीफ में है, ठीक है, जी जी बैतुल्लाह में है, हाँ ठीक हाँ है, जी लेकिन उनकी रहमत यहाँ भी है, जी हर जी। तो जगह है, ये तो सबका ही है, ये तो ठीक हमारा है। भी है ना सर। जी जी, जी जी उनकी बेशक रहमत जो सुभान है अल्लाह, हर जगह है। और माशाल्लाह। भी वो तो हम इतना मानते हैं कि अल्लाह के बाद में अगर किसी का मकाम है तो तो मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह करीम का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी। जी बेशक सल्लल्लाहु बेशक अलैहि सुभान वसल्लम। अल्लाह सुभान जी, अल्लाह जब माशाल्लाह। तक कोई भी मुसलमान कामिल नहीं हो सकता, जब तक कि आका से मोहब्बत न करे। अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करे कि बीवी बच्चे से ज्यादा, ज़्यादा हर मतलब एक से माल ज़्यादा, दौलत जी हर जी चीज से ज्यादा बेशक मोहब्बत जब तक माशाल्लाह। उसके दिल में नहीं हो जाएगी, हाँ वो क्या, मोमिन नहीं हो सकता। जी बेशक। बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे बात करते हुए, बहुत ही जी, अच्छा। अल्लाह पाक के, हाँ अल्लाह के नाम में देखो, अल्लाह के नाम में कोई नुक्ता नहीं है, जी 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 मोहम्मद के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं है। जी जी बेशक अल्लाह ने, हाँ जी 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 अल्लाह के नाम में भी 4 हल्फ वो लफ्ज है। जी जी जी
بے شک اور محمد کے نام میں بھی 4 عید. جی جی بے شک اللہ نے ایسے منایا ہے, اللہ کے تو محبوب ہے. ماشاء اللہ. یہ ادنا اب کی تمہارا گستاخی تم کسی نے کر دی. جی جی جو تمہارے عقائد کسی جیسے نے آپ بھی. بول رہے ہیں نا حضرت, ایک منٹ سن لیں, تو یہی جی ماشاء اللہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں جو آپ بول رہے ہیں. جی لیکن جو آپ کی کچھ کتابوں میں جو لکھا ہے نا, ہم اہل سنت والجماعت والے جتنے بھی لوگ ہیں سنی لوگ, ہم سب کو نہیں کہتے. جی جو اصل مولوی رہے گا نا, اصل مولانا جو عالم رہتے ہیں, ان سے پوچھ لینا کہ سب دیوبندی کو کافر کہتے ہو, تو وہ کہتے ہیں نہیں, ہم انہیں کہتے ہیں جو جی ان عبارتوں کو جانتا ہو اور اس کے بعد اس کو مانتا ہو, اس کا دفاع کرتا ہو, اسے ہم کافر کہتے ہیں ان عبارتوں کو جاننے کے باوجود. لیکن انجان ہمیں پتہ ہے, کچھ لوگ ہیں جیسے پتہ ہی نہیں ہے کیا بات ہے کیا نہیں جی. ہے سر, ایسا بھی ہوتا ہے. اور جی سر آپ بولیے اپنی بات پوری کریں. دیکھو میں تو پہلی بات تو کسی کو بھی بریلوی ہو اور بھی کوئی بھی مسئلہ کہوں, میں جو ہے کسی کو کچھ نہیں کہتا, کیونکہ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو بس. جی جی بے کیونکہ شک. تکبر آ جاتا, اگر کسی کو برا کہیں گے تو اپنے آپ میں مطلب گھمنڈ آ جاتا تکبر ہے, ہی گھمنڈ آ جاتا انسان کو جو ہے نا ہاں. گھسیڑ دیتا. ابا بس تک برا میں- کانا ہو گئی ہے نا برابر. ماشاء جی اللہ. جی وہ جی جی کان من الکافرین. ہاں جی جی جی. شیطان کو بھی تو تکبر ہو گیا ہاں تھا. ہاں اسے بھی, اسے شیطان کو جی شیطان بنانے والی کون سی چیز, تکبر. وہی تکبر نہیں آنا چاہیے انسان کے اندر, یہی بہت اچھی بات جی بتائی جی آپ نے. جی دیکھو مولانا ثاقب رضا ہیں, ہیلو, ہاں ہاں جی بولے بولے. ان کے بیان بھی بہت اچھے لگتے ہیں, میں سنتا ہوں ان کے بیان. جی جی بے شک بے مولانا شک. ثاقب رضا جو ہاں ہیں, جی 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 جی. ہاں, اور بھی طارق زمین کے ان کے سنتا ہوں میں, تو ان کے بھی اچھے لگتے ہیں بیان. دیکھ کوئی بھی اگر سیرت کے موضوع پہ بیان کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں, جی 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 ٹھیک ہے. سیرت ہاں. اور جو مطلب جو بگاڑ پیدا کرتا ہے بس اس کو نہیں سنتا, میں یہ نہیں دیکھتا. جی جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا دل سے, جی جی. اور بھی اللہ اور رسول کو مانتا, ہوں دل سے کلمہ پڑھ لیا, اور بھی اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ہوں. ولی پیران پیر جتنے, تو جو ہے میں جو ہے اسے برا نہیں کہتا. جی جی بے شک بے ٹھیک شک ہے, بے جو شک. مومن ہے اسے برا کیوں کہیں گے. جی بالکل بالکل ماشاء جی. اللہ, بہت اچھا لگا اور سر. آپس کا اختلاف ہے, کوئی کسی کو کچھ کہہ دے کوئی کچھ کہہ دے تو وہ اس کی سزا خود بھگتے گا, ہم کیوں کہہ دیں کسی کو. جی بالکل. جی جی. اور بس اب میں ایک بات بول لوں سر حضرت, اگر آپ جی موقع دے تو. جی میں یہ بول رہا جی جی تھا, بولیے. جی 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 بالکل بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, انشاءاللہ دل خوش ہو گیا. اب ایسے ہی بات کرنے والوں, کاش اپنے اختلاف دور کرنے والوں, تو کتنا مزہ آتا ہے پتہ ہے, بہت ہی اچھا مزہ آتا جی ہے. اور میں ایک لڑکا ہوں سر, میں جیسے میرے کو نالج بھی زیادہ نہیں ہے, میں 19 یا 20 سال کا ہوں, 20 سال پکڑ کے چلو. اچھا, جی جی میں کوئی زیادہ تو پڑھا لکھا اتنی میری عمر ہے 20 سال, ہاں 20-21 سال. جی جی بے شک. تو جی میں یہ بتا رہا, دیکھو جی وہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ امتی اعمال میں نبی سے بڑھ سکتا ہے, تو یہ ان کے منہ کی تو ہم نے اس لیے بتائی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا, کیونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا ہے, تو ایسا عقائد تو کسی کا نہیں ہے سر. اس لیے آپ نے بھی کہا تھا, اتنی غلط بات تو کون بول سکتا ہے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی سے اعمال میں آگے بھی بڑھے, کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ صباتکم فوق صوت النبی, کہ اے نبی میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو. کہتا ہے نا دیکھو سر. جی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی بات, جیسے آپ کی آپ. باتیں سنتے ہو نا, آپ جی کا تو ایسا لگتا ہے ماشاء اللہ کہ آپ اہل سنت والجماعت ہو, جب آپ سے بات ہوتی ہے ایسا ہی لگتا ہے مجھے. لیکن جب جی میں دیکھو ادھر کو گھومتا ہوں نا, جب کتابوں طرف کو, تو یار دل ایسا ہو جاتا ہے. اچھا چلو تقویۃ الایمان کتاب ہے سر, ٹھیک ہے, جی تقویۃ جی الایمان ہے کتاب. اب جی کس طریقے سے لکھا ہے وہ بھی سمجھا دینا, آپ کو پتہ ہو تو. صفحہ نمبر 30 ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھوت پریت جن شیطان انبیاء اولیاء بے اختیار ہونے میں یہ سب برابر ہیں. تو یہ تو یعنی انبیاء اولیاء کو کیا اکٹھا کرنا ہے سر, یعنی اختیار نہیں ہے ایسا کہتے ہیں, سب کو نہیں ہے. اور برابر کیوں لکھا, چلو اختیار نہ ہو تو مان لیا, چلو تم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہو, سمجھ میں آتا ہے. لیکن بھوت پریت کے ساتھ کیا ذکر کرنا انبیاء اولیاء کا. اب قرآن سے پوچھے تو نے اختیار نہ دیا, تو قرآن کہتا ہے نا سورہ کوثر میں, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, یعنی کوثر کا مالک بنا دیا, خیر و کثیر کا مالک بنا دیا. یعنی قرآن کہتا ہے اختیار والے, تو سر یہی بات تو تھی. اب آپ جی جیسے کہ تم پتہ ہے رضبیان میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ
وہ شبازی فرماتی ہیں ان کی بیویاں قبروں میں یہ توہین ہے، اور بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، لیکن شبازی کا معنی پوچھ تو لو کہ لکھا گیا ہے۔ شبازی کا معنی ہم لوگوں میں لکھا قیام کرتی ہیں، نبی کا دیدار کرتی ہیں وہ ان کی بیویاں۔ اور جیسے کہ انہوں نے یہ آیت لکھی ہے، اب اس کی کوئی تفصیلی بیان کر دیں گے کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے، لیکن توحید ایسے ہی بیان ہوتی ہے کیا؟ جیسے بھوت پریتوں کے ساتھ نبیوں کا ذکر، یہ توحید جی تو جی یہ توحید بیان، دیکھو ظاہر بات ہے، جیسے توحید بیان کر رہے ہیں اللہ پاک کی، ٹھیک ہے جی جی کہ تو لیکن دوسرا کوئی سننے دیکھنے والا یہ بھی سوچ لیتا کہ یار اس سے مطلب نبیوں کی شان گھٹ گئی، جی ہے نا؟ جی جی یہ تو مطلب ہوا کہ مطلب مطلب کیا کہہ رہے تھے آپ ابھی؟ یہ بھوت پریت جن شیطان ایسا۔ ہاں تو یہ ہے نا ان کی مثال کی دی، اس میں بھی مطلب ہے نا یہ تو مطلب آ گیا کہ گستاخی ہو گئی، ہے نا؟ ہاں جی ہمیں لگتی ہے گستاخی، اگر آپ وضاحت کر دو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی، ایسا کچھ بتائیں جی، بولیے۔ لیکن دیکھو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی، تو وہ اس میں جو ہے شباسی کا مطلب قیام کی شکل میں بتا رہے تھے، جی تو جی ایسے یہ بھی اس کا بھی کچھ اور مطلب ہے۔ تو میں وہی آپ مطلب بتا دیں، یہی تو پوچھ رہا تھا سر، جیسے مجھے کوئی اعتراض تھوڑی نہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے وجہ بتائی کہ اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے، پھر توحید بیان ہوئی، ماشاءاللہ اچھا لگا، لیکن نبی کا ذکر یہ بھوت پریتوں سے ملایا اور بے اختیار دونوں برابر بتایا، یہ سمجھ میں نہیں آیا نا سر۔ چلو انشاءاللہ ہم دیکھ کر کے بتائیں جی گے ابھی، جی جی بالکل ہاں سر۔ بعد میں بات ہوگی تو اس کا مکمل بالکل تمہیں پورا واقعہ بتائیں گے جی جی آپ انشاءاللہ۔ پورا بتائیں ماشاءاللہ، ہاں ہم جیسے کوئی شام، گالی ہاں گلوچ والے نہیں ہیں، آپ سر ہم سے نہیں محبت سے بات کرو، محبت سے لے لو سر۔ اب مجھے ہر جیسے مسئلے کا کل میرے آپ کو دیکھو جو ہے نا جی جی انشاءاللہ عصر کے بعد جو ہے آپ مل جائیں یا پھر مغرب کے بعد، آپ جو بھی مسئلہ پوچھیں گے اس کا سب کچھ حل، چکا بھی میں گھر نہیں کوئی آیا ہوں تو جی اس جی ٹائم نا آپ کو سب کچھ انشاءاللہ واضح طریقے سے سب کچھ پتہ چل جائے گا، ہم جو سمجھتے ہیں یا کیا مطلب لیتے ہیں جی سب جی کچھ مت بتائیں ہاں گے وہی انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے۔ کچھ اور بات کر لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں چلو ہاں کوئی بات تھوڑی نہیں بہت۔ سر، بات تو اور کیا، اب آپ سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ علمی گفتگو کر رہے ہو، ورنہ ایک سے ہم نے کہا تھا کہ میں سنی حنفی بریلوی بول رہا ہوں تو کہنے لگا تو تم کتے ہو گئے، اس کے کتے ہو گئے، یعنی اپنی کتابیں نہیں پڑھتا، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اشرف علی تھانوی جی کہتے ہیں کہ میرے نبی کو مجھ کالے کتے کا سلام کہہ دینا، تو یعنی اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، تو یعنی کتے سے مراد وفادار ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی مطلب بھی ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں میں ان کے در کا کتا، یعنی ان کا در کا وفادار۔ اور یہ جیسے ہمارے مولا کائنات علی مرتضیٰ کا نام کیا ہے؟ اسد اللہ، بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر، تو شیر سے جی جی مراد تو شیر تھوڑی ہوگا، شیر سے مراد بہادر۔ جی 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 یہ مطلب آتے ہیں، جیسے ابو جیسے ہریرہ، علی شیر خدا، جیسے کہتے ہیں نا علی شیر خدا، ہاں جی، تو شیر سے مراد یعنی شیر اللہ تھوڑی کا کہتے شیر، ہیں جی، یعنی اللہ کا شیر۔ سوری جی جی ہاں جی، تو اس سے مراد تو یہ کیا لیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہادر۔ جی اور یہ کہتے ہیں کہ مدینہ والے کا کتا، یہ دنیا کے کتے تو جہنم میں جائیں گے، یہ تو مدینہ والے کا کتا ہے تو یہ کہاں جائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بتائیے، یعنی حضرت اصحاب نے کہف ہے ان کا ایک کتا جو ان کے جی در کے رکھوالی اصحاب کا، کہف، ہاں جی 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 ان کا کتا تو یہ جنت میں جائے گا، جبکہ جنت میں جی کوئی کتا ہی نہیں جائے گا، نزاست گلاست ہے، وہ ظاہری کتا ہے، جی اصل کتا ہے، تو جی وہ جنت میں جائے گا، اور جو نبی کے در کا کتا خالی کہتا ہو اس سے مراد وفادار ہے تو وہ کہاں جائے گا سر؟ چلو ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے نا دل خوش ہو گیا سر۔ ایسا کبھی کوئی بھی جیسے ہمیں جیسے اتنی نالج نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو کوئی سوال جواب نہ مل پاتا ہو، جیسے آپ کہو کہ بات کرو، میرے پاس نہیں تو میرے پاس عالموں کے کانٹیکٹ ہے، میں آپ سے بات کروا دوں گا سر، اسی لیے جی 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 چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت المقام دوزخ وعلیکم الحرام السلام انت ورحمۃ والو اللہ جی وبرکاتہ۔ بے شک۔